السلام علیکم بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم کنٹینیو کریں گے. ہم سورہ البقرہ پر آیت 19 پر رکے تھے لاسٹ ویڈیو میں، اور میں اب 20 سے شروع کروں گا. ایک دو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا شروع کرنے سے پہلے. وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے، مولویوں میں بتاتا رہتا صبح شام، کہ قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، ہمیں اس کی تفسیروں کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن پہ آپ جب دھیان دیں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑی آسان کتاب ہے سمجھنے کے لیے. یہ جو سارا پروپیگنڈا، جو برین واشنگ آپ کی گئی ہے نا کہ یہ مشکل کتاب ہے، یہ اصل میں قرآن کو چھپانے کی، اس کو ڈھکنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اگر آپ واقعی میں دھیان دیں قرآن پہ، قرآن کے اپنا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آسان عربی میں اترا ہے اور یہ ایک مفصل کتاب ہے اور ہم نے اس کو آسان بنایا ہے یاد دہانی کے لیے. تو یہ ساری باتیں قرآن خود اپنے بارے میں یہ کر رہا ہے کہ یہ کتاب آسان ہے سمجھنے کے لیے. تو میری ٹرانسلیشن جو میں کر رہا ہوں، جو میں قرآن اردو ترجمہ .com پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں میری کوشش یہی ہے کہ میں قرآن کے آیات کو جو ہے وہ اس طرح ٹرانسلیٹ کروں کہ وہ روزمرہ کی اردو میں آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کہ جو الفاظ ہم لوگ بولتے ہیں اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے. جو ٹرانسلیشنز آج کل موجود ہیں اردو میں وہ بہت خراب ہیں، کیونکہ وہ لوگ مشکل اردو یوز کر رہے ہیں اور ایسی اردو یوز کر رہے ہیں جس کو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ اس لفظ کو اس طرح ترجمہ کریں، جبکہ آپ کے پاس آسان ایک اردو کا لفظ موجود ہے. اور دوسرا یہ کہ اکثر یہ تراجم جو ہیں، یہ اپنی ترجمہ کرنے والے جو ہیں، یہ اپنی خود جو خیالات ہوتے ہیں ان کے، یہ عربی میں ڈال دیتے ہیں، قرآن میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ وہ عربی میں ہے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ ٹیکسٹ میں نہیں ہے، وہ چیزیں، وہ لفظ نہیں ہیں. تو یہ اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کرتے ہیں، اس لیے ان سے بڑا بچ کے رہنا چاہیے. اچھا، اوکے. تو ہاں، 21 سے ہم لوگ شروع کریں گے. ہم آیت 20 پہ ختم کیا تھا ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے طاقتور رحم کرنے والے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اوکے. یا ایھا الناس، اے آدمیو. یہ مین کائنڈ اس کو انگلش میں بولتے ہیں. یہ ایک جنرل گروپ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے آیا ہے، آدمیوں کے لیے آیا ہے، سارے آدمیوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا پڑے گا. یہ کام ہے مومنین کا کہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر بندہ تو عربی نہیں بولتا ہے، ہر آدمی عربی نہیں بولتا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے آیا ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. اپنے رب کی خدمت کرو. جیسے میں کہہ چکا ہوں، عبد کا لفظ جو ہے اس کو عبادت ہی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن اس کو اگر آپ قرآن میں دیکھیں جہاں جہاں استعمال ہو جائے تو آپ کو دکھے گا کہ اس کا مطلب ہے خدمت کرنا. کیونکہ قرآن میں یہ ریچولز آپ کو نہیں ملیں گے جس کا بیسکلی جو سارا جو اسلام کا دار و مدار جو ہے نا، جو اس کی بیسکس ہیں، جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھ لو، حج کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، رسمیں کر لو. لیکن قرآن جو ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس لیے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اپنے رب کی خدمت کرو جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلوں کو، تاکہ تم شاید ڈر میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو ہم اس لیے خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھائیے تاکہ ہم خدا کے ڈر میں آ جائیں. کیونکہ یہی تو خدمت ہے، خدا سے دعا کرنا، مدد مانگنا، خدا پر بھروسہ کرنا، خدا کے احکامات پر عمل کرنا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر نکالے اس سے پھل تمہاری رزق کے لیے، تو خدا کے ساتھ برابر نہیں بناؤ اور تم جانتے ہو. یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ڈو ناٹ میک ادرس ایکویولنٹ ٹو گاڈ. ایکویولنٹ، ٹھیک ہے. اندازن مطلب ہوتا ہے ساتھ برابر منا. اور یہ بات جو ہے نا، یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سارے مذہب جو ہے نا، یہ آپ کو یہی کہتے ہیں نا کہ خدا کی کتاب ہے، پھر ساتھ میں وہ اور بھی کتابیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں کہ وہ آدمیوں کو اور خدا کو ساتھ برابر کر رہے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے احکامات ہیں اور پھر یہ آدمیوں کے احکامات ہیں، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ جو پورا جو کانسیپٹ ہے نا، کیونکہ پرانے زمانے میں تو جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی یہی تھا نا کہ وہ ان ورڈس بولتے تو وہ لوگ تھے کہ ہم وی بلیو ان گاڈ، لیکن اصل میں تو وہ بادشاہ کی بات سن رہے تھے نا. تو یہ بات ہوئی کہ خدا جو ہے وہ خدا ہیں، تو خدا کے ساتھ کسی کو برابر نہیں بناؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک کر رہے ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو لے کر آؤ صورت اس جیسی اور پکارو اپنے گواہوں کو خدا کے علاوہ اگر تم سچ بولتے ہو.
اچھا یہ تم کون ہے، یہ تم وہ ہے یا یوناس جو آدمی جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہ بات دماغ میں رکھنی ہے آپ نے کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا کانٹیکس ہے، کیا سیاق سباق ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ان سے ہو رہی ہے تو یہ جنرالٹی سے بات ہو رہی ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں، کہ اگر تم شک کر رہے ہو اس کے بارے میں جو خدا نے اپنے بندے پہ اتارا تو لے کر آؤ صورت اس جیسی. اچھا یہ مسلمان سے سمجھتے ہیں کوئی چیلنج ہے، کہ چیلنج یہ ہے کہ بھائی اس جیسی ایک کوئی لے کے آؤ صورت عربی میں. لیکن آپ نوٹس کریں کہ یہاں جو جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، وہ ہے انسان، اور زیادہ تر انسانوں کی زبان عربی نہیں ہے. تو پھر کیا یہ چیلنج یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں کتاب لے کے آؤ؟ اور مسلمان کہہ کہ نہیں نہیں، یہ تو عربی کے چیلنج ہے، عربی میں ایسی کتاب لے کے آؤ. لیکن ہم سمجھتے ہیں، آگے پڑھیں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیلنج ہے کیا، کیونکہ یہ چیلنج وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں، جو مسلمان سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ آگے بڑھتے ہیں. 24 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور تم ایسا نہیں کرو گے تو آنکھ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. اچھا تم ایسا نہیں کرتے اور تم ایسا نہیں کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہی ہو رہی ہے کہ تم اگر ڈرتے ہو اس طرح کا کام کرنے سے، کہ تم جو ہے وہ کوئی ایجاد کر کے کوئی چیز لے کے آؤ، تم کہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہی بات ہو رہی ہے نا. تو لے کر آؤ صورت اس جیسی. اگر تو یہ تمہیں چیلنج یہ ہے کہ تم اگر خدا سے نہیں ڈرو گے جبھی تو تم یہ کام کرو گے. اور جیسے میں آپ کو کہا کہ شروع میں سورۃ بقرہ میں کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب ہے جس میں جو راہ دکھاتی ہے ڈرنے والوں کو، ٹھیک ہے. تو جو لوگ ڈرتے ہیں وہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے. تو خدا ان سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے اور تم ایسا نہیں کرو گے کیونکہ تم ڈرتے ہو اس طرح کام کرنے سے، بہت بڑا کام ہے نا، بہت غلط کام ہے، تو آنکھ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمیوں پتہ ہے. تو دیکھیں پھر سے وہی بات ہو رہی ہے، یہ ڈرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ خالی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں خدا سے. یہ چیلنج ہے، یہ کوئی چیلنج یہ نہیں ہے کہ کتاب لے کے آؤ، کیونکہ ایسی کتابیں بہت آ چکی ہیں. جیسے مورمنس جو ہیں، جو کرسچن جو ایک سیکٹ ہے، وہ تو ان کے پاس بھی ہے بک آف مورمن، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا پروفٹ جو تھا جوزف اسمتھ، اس کی کتاب، اس کو جو یہ ایک کتاب انسپائر ہوئی، ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ بھائی فیتھ والے بھی ہیں، اور ایون بائبل بھی آپ کہہ لیں کہ وہ بھی ظاہری بات ہے زیادہ تر جو ہے وہ تو بنی ہوئی ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں آیت 25 پہ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور خوشخبری دے دو، یہ محمد سے کہا جا رہا ہے، مطلب یہ بھی بات نوٹ کرنی ہے نا کہ یہ کتاب کس پہ آئی ہے. تو یہ محمد سے، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم خوشخبری دے دو. اب میں اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کروں گا جب یہ کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، تو یہ ایک چیز جو ہے ان کے منہ میں ڈالی گئی ہے محمد کے کہ تم کہو. اچھا اور خوشخبری دے دو ان کو جنہوں نے یقین کیا اور اچھے کام کیے. ٹھیک ہے، یہ کرائٹیریا ہے. جو مسلمان جو آپ کو اتنی ساری اسٹوریاں سناتے ہیں نا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے، آپ کو وہ 5 ستون ان کے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یہاں صاف صاف بات ہو رہی ہے. خوشخبری دے دو ان کو جنہوں نے یقین کیا. یہ آلریڈی میں کور کر چکا ہوں کہ یہ کون ہے جو یقین کرتے ہیں، یہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آتا ہے. قرآن آپ کو ساتھ صاف صاف بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ، اور اچھے کام کیے. دیکھیں دو کرائٹیریا ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس میں پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں رزق دیا گیا تھا پہلے، اور انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں 7 بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا یہ وہ آتو بھی متشابہن، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور انہیں اسے ملتا جلتا دیا جائے گا. اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے کیونکہ دیکھا نا یہ مولویوں کا کام صبح شام تو بحث کرنا ہے نا، ان کے پاس اور تو کوئی کام ہے نہیں، تو بس بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو وہ فضول میں باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن ان چکروں میں پڑھنے کی کوئی لاجک نہیں ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں سمجھو اور ان باتوں پہ عمل کرو. بات ہی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ انگلش میں بولتے ہیں اسپلٹنگ ہیئرس، یعنی کہ آپ جو ہے وہ کیڑے نکال رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. لیکن یہ اب باز نہیں آئے گا نا مولوی، مسئلہ سارا یہ ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں 26. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین.
خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مثال دے مچھر کی یا اس سے بڑے کی، تو وہ جنہوں نے یقین کیا تو وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں خدا کیا چاہتے ہیں اس مثال سے، وہ بہت سو کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اس سے رہنمائی کرتا ہے، اور وہ نہیں گمراہ کرتا ہے اس سے مگر نافرمانوں کو۔ دیکھا یہ کیڑے نکالنے والی بات ہو رہی ہے نا، خدا کیا چاہتے ہیں اس مثال سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ جنہوں نے انکار کیا وہ جو نا وہ ہمیشہ سوال ہی پوچھتے رہتے ہیں اس طرح کے کہ اس سے کیا مطلب ہے، اس کے کیا مانند ہے، اس کا یہ اس کا وہ، لیکن جو موٹی باتیں ہیں اس پہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لکھا ہے بہت سو کی اس سے گمراہ کرتا ہے، مطلب یہ کہ وہ ڈیٹیلز میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل جو ہے پوائنٹ کیا ہے، یعنی وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ سینگ دا ٹری فار دا فارسٹ، یعنی کہ آپ جو ہے جنگل کو دیکھنے کے بجائے آپ درخت کی شاخ کو دیکھنے بیٹھ گئے، درخت کو دیکھنے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ پوری بات نہیں سمجھ پا رہے، آپ بس ایک چھوٹے سے نقطے پہ آ گئے۔ یہ بات انہی کی ہو رہی ہے، میں آپ کو بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات مولویوں کی ہو رہی ہے جب بھی میں ان کے خلاف اتنی بات کرتا ہوں، اور بہت سو کو اس سے رہنمائی کرتا ہے، اور وہ رہنمائی میرے خیال سے میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے گمراہ ہو رہے ہیں، تو ان کو جو ہے پھر ہدایت ملتی ہے کہ دیکھو ہاں ہم ہدایت پر آ گئے ہیں، دیکھو یہ کن چکر میں پڑ گئے، اور وہ نہیں گمراہ کرتا ہے مگر اس سے نافرمانوں کو۔ اچھا، اب یہ بتایا ہے کہ یہ فاسقین جو ہے نا، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ بتایا آگے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ 27 پہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصلوا ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو خدا کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے معاہدے کے بعد اور کاٹ دیتے ہیں جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں برائی کرتے ہیں، وہی ہیں ہارنے والے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے خدا سے عہد کیا اور آپ سیدھے آپ نے کہا کہ میں سیدھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر آپ نے اس عہد کو توڑ دیا اور کاٹ دیتے ہیں جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، یعنی خدا کے احکامات جو ہے نا جن میں، کیونکہ زیادہ تر قرآن اگر آپ نوٹس کریں تو قرآن کی ایمفیسس بھی بہت چیز باتوں پہ اسی پہ ہے کہ بھائی جوڑو تعلقات، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معاف کر دو لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک انکلوسیو بات ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو ملانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سینس میں بات ہو رہی ہے نا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور جب تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف واپس لائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر بیٹھا آسمان پر اور انہیں ہموار کیا 7 آسمان میں، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ میں کوشش یہ کی ہے کہ میں لٹرل ٹرانسلیشن کروں، جیسی عربی میں بات ہو رہی ہے ویسے ہی آپ کے تک پہنچاؤں، اس لیے میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ تشریف رکھا یا عطا کیا، یہ سب لفظ جو ہے نا ان کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح عربی آپ کو دے دیا آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، تو کہیں کہیں ٹرانسلیشن ذرا مطلب بہت زیادہ ایک لٹرل لگتی ہے، لیکن میری کوشش یہی ہے نا، میری ٹرانسلیشن کی کوشش یہی ہے کہ میں یہ کروں۔ اچھا، اچھا اب یہ دیکھیں، یہ بات نوٹ کریں، یہ بات ہو کیا رہی ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ خدا جو ہے نا وہ تو ہر چیز جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے آگے کیا ہوگا، اور جو ہو چکا ہے سب پتہ ہے نا، سب علم ہے۔ تو یہ جب خدا نے زمین کو آلریڈی بنا دیا تھا، تیار کیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آدم نے پھر نافرمانی کی، پھر آدم کو زمین پہ بھیجا گیا، تو خدا کو یہ سب پتہ تھا، تو وہ تیاری کی تھی آدم کی آنے کے لیے زمین پہ، جب یہ بنا دیا تھا، یہ دیکھیں نا یہ کتنی زبردست بات ہے یہ۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں بات ہوتی ہے 30 پہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، نائب اس کو انگلش میں بولتے ہیں وسیجرنٹ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکسیسر، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اتھارٹی پہ کام کرے گا کسی اور کی، ٹھیک ہے؟ تو نائب مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا لفظ اور کوئی آسان اردو میں مجھے ملا نہیں، اس کو یوزلی خلیفہ یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہاں سے وہ خلفائے راشدین وغیرہ کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا نا، تو میں خالی ٹرانسلیٹ کیا اس کو نائب، کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو ڈیسیجنز لینے کی، لیکن الٹیمیٹلی اس کو واپس جانا ہے
اور اس کو اور جواب دینا ہے کسی اور کو، ٹھیک ہے، اس کو وائس رائے بھی بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے جو اس میں برائی کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خدا کیا جانتے ہیں یہ بتایا ہے آگے کہ خدا کو آلریڈی پتہ تھا کہ ابلیس جو ہے نا وہ انکار کرنے والوں میں سے بات یہ ہو رہی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس نے آدم کو سارے نام سکھائے، پھر وہ لایا انہیں فرشتوں کے سامنے، پھر کہا بتاؤ مجھے ان کے نام اگر تم سچ بولتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آدم کو نام سکھایا، آدم کو علم دیا، نالج، یہ بات نالج کی ہو رہی ہے جو فرشتوں کو نہیں دی تھی۔ اس سینس میں آدم جو ہے وہ اس کو ایلیویٹ کیا گیا، اس کو اوپر چڑھایا گیا۔ میں آگے جا کے آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گا کہ سجدہ کی بھی بات ہوتی ہے اکثر یہاں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا پاک ہیں آپ، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا، آپ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اس نے کہا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے۔ آدم ٹیچر کی پوزیشن پہ آ گیا، یہ بات نوٹ کریں آپ۔ آدم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ ان کو نام، مطلب تم ٹیچ کرو ان کو، ٹھیک ہے، یہ آدم کا رتبہ تھا۔ پھر جب اس نے ان کو ان کے نام بتا دیے، اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اندیکھا آسمانوں اور زمین کا، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو تھے۔ یہ چھپا رہے تھے نا، یہ بات یہ بھی کھلے گی کہ کیا ہو رہی ہے بات۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا جھکو آدم کے لیے تو وہ جھک گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور کیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ بات خدا کو آلریڈی پتہ تھی۔ یہ الکافرون جو ہے نا، یہ یہاں دیکھیں یہ لفظ کے معنی الکافرون کے وہ نہیں ہو سکتے جو آپ کو مولوی صبح شام بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس وہاں تھا، ابلیس نے خدا کا تو انکار نہیں کیا نا، ان دا سینس کہ وہ کوئی ایتھیسٹ تو نہیں تھا یا وہ اسلام تو نہیں فالو کر رہا تھا نا۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس لفظ کے معنی یہی ہے انکار کرنے والا، جو نہیں کرتا جو خدا نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ یہ اس کے اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ ڈس بلیف یا کفر، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اس سینس میں بات ہو ہی نہیں سکتی ہے یہاں۔ دوسری بات یہ ہے جس پہ مجھے غور کرانا تھا آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے سجد، اور مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ سجد کے معنی جو ہیں وہ زمین پر پیشانی رگڑنا ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہاں، تو یہاں یہ جو ہے کوئی بات سینس نہیں بنا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ سجد جو لفظ ہے وہ ایک مسلمانوں کے حساب سے ایک عبادت کی چیز ہے، یعنی ایک ایکشن ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا ہے نا کہنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب خدا نے ان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تم سجدہ کرو آدم کے لیے۔ اگر یہ مسلمان سمجھتے کہ اس کا مطلب عبادت ہے، تو کیا اب یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ عبادت کریں آدم کی؟ کیونکہ عبادت تو ساری خدا کے لیے ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، سوچتے نہیں ہے یہ کہ یہ لفظ جو ہیں یہ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں اور یہ اس کی امپلیفیکیشنز کیا ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس طرح کی بات تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ جھکو ان دا سینس کہ تم مانو کہ یہ تم سے برتر ہے، مطلب بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، اس سینس سے بات ہو رہی ہے۔ اور یہی تو چیز ہے ابلیس نے نہیں کی، ٹھیک ہے نا، جھکو آدم کے لیے تو وہ جھک گئے، انہوں نے مانا کہ یہ سپیریئر ہے ہمارا، اس سینس سے بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آدم کو ترجیح دی فرشتوں پہ، یہ بات یہ ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی جھکنے کی ان دا سینس کہ کوئی سر زمین پہ رگڑنے کی، ویسے بھی یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں انسان۔ لیکن چلیں آپ مان لیں کہ ان کا بھی کوئی طریقہ ہوگا شاید عبادت کرنے کا، تو یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ عبادت کرو، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، جو لفظ جو ہے نا ان کو مروڑا گیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے ایک چیز جو ہے وہ اس کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کیا جائے
کیونکہ مسلمانوں کی صلات وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اسی لیے تو وہ یہ لفظ سجود اور رکوع کو لے کے نا وہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں، پھر بھی وہ فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن میں پورا ان کا جو پورا پروسیجر ہے وہ نہیں دیا۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجنت وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے آرام کے ساتھ جہاں سے چاہو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر تم دونوں غلط کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا تو ان دونوں کو نکلوا دیا اس میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہو تم، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور سامان ہے۔ زمین تو تیار کی ہوئی تھی آلریڈی، یہ خدا کو تو سارا علم ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ الفاظ سیکھ لیے تو وہ اس کی طرف مڑا، وہ ہے مڑنے والا، رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ تواب کا مطلب ہوتا ہے مڑنے والا، اس کو بھی ٹرانسلیٹ یوزلی کر دیتے ہیں کہ توبہ قبول کرنے والا، لیکن توبہ جو ہوتی ہے وہ تو ہے، اس کا عربی میں لفظ کا مطلب یہی ہے کہ مڑنا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اترو یہاں سے تم سب، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے اور تو جو کوئی میری رہنمائی پر چلے گا تو ان پر خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، رہنمائی جو ایک اب قرآن آ گیا ہے، رہنمائی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جنہوں نے انکار کیا ہماری نشانیوں کو جھوٹ کہا، وہی ہیں آگ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اب یہ میں نے بولا تھا نا کہ یہ یحیی الناس یہ آدمیوں سے مخاطب تھے، اب یہاں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا دیکھیں یہاں پھر شروع ہوتی ہے آیت 40 سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبونی۔ اے اسرائیل کے بیٹو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، اور میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور مجھی سے گھبراؤ۔ یہ یاد ہے نا وہ لکھا ہوا تھا وہاں کہ اس سے پہلے کہ جو خدا کے عہد کو توڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھنا عہد کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے دماغ میں نا، کانٹیکس کو، پہلے کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ بار بار جب آپ ریڈ کریں گے تو پھر آپ کو نوٹس کریں گے کہ یہ لفظ تو پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، اچھا ہاں وہ کیا عہد تھا، پھر یہ کہ قرآن ایک کمپلیٹ کنیکٹڈ بک ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو مسلمانوں نے سب سے بڑی جو زیادتی کی ہے قرآن کے ساتھ وہ کی یہی ہے کہ انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا، اس کو توڑ دیا ہے، اس کو انہوں نے بولا یہ سورہ مکہ میں ہوئی، یہ مدینہ میں ہوئی، پھر وہاں سے وہ یہ بولتے ہیں یہ حدیث سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس وقت اتری اور یہ کانٹیکس یہ وہ، اسی طرح تو یہ آپ کو گھماتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ قرآن پہ آئیں اور قرآن کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہاں یہ تو پوری ایک کتاب ہے جو اپنے آپ کو سمجھا رہی ہے، جو باتیں دہرا رہی ہے، جو ایک کانٹیکس کو لے کے چل رہی ہے۔ ضروری ہے یہ باتیں سمجھنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور یقین کرو اس پر جو میں نے اتارا تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے، اور پہلے نہ بنو اس کا انکار کرنے میں، اور سودا نہیں کرو میری نشانیوں کا تھوڑی قیمت پر، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تھوڑی قیمت پر سودا نہیں کرو، یہ مولوی کے کانٹیکس میں نا یہ بات بالکل فٹ ہوتی ہے۔ اس نے وہ خدا کے احکامات پر چلنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا، پھر وہ پہلے تو وہ اپنی مسجد سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو نکال لیں گے، اس لیے وہ جو ہے اس نے اس کو سودا کر لیا، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھی ہوئی باتیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور سچ کو جھوٹ سے نہیں الجھاؤ اور تم سچ کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو۔ ہے کہ نا، یہ فٹ نہیں ہوتا مولوی پہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور دعا قائم کرو اور پاکیزگی دو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور سر نیچا کرو سر نیچا کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں مولوی کود پڑے گا، وہ کہے گا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ نماز میں رکوع کریں،
لیکن کوئی سینس نہیں بنتا نا، اس کی باتوں کا کوئی سینس نہیں بنتا مولوی کا نا، مسئلہ یہ ہے نا، کیونکہ قرآن میں تو یہ ایک دم سے یہ بات ہو گئی واقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، تو اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، جو وہ کہتا ہے نماز ہے، جبکہ اس کا مطلب دعا ہے، دعا قائم کرو یعنی خدا کو پکارو، خدا سے مدد مانگو، وآت الزکوٰۃ، اور پاکیزگی لاؤ، اپنے آپ کو صاف کرو، اور سر نیچا کرو، سر نیچے کرنے والوں کے ساتھ مطلب تم لوگ تکبر نہ کرو، تم جھوٹ بولتے ہو، سچ چھپاتے ہو، تم تکبر کرتے ہو، بات یہ ہوتی ہے سر نیچا کرو، کیونکہ یہی ہے نا بنی اسرائیل کا، یہ تھا نا کہ بھائی ہم پہ کتاب نازل ہوئی، ہم خدا کے جو ہیں چنے ہوئے ہیں، تو تکبر نہ کرو، یہ بات ہوتی ہے سر نیچا کرو، رکوع کا مطلب یہ ہے۔ یہ دیکھیں نا آگے کیا لکھا ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم آدمیوں کو نیکی کا حکم دو گے اور اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اور تم کتاب کو پڑھ کر سناتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ٹھیک ہے، تتلون تلاوت کرنا نا، اس کو ٹرانسلیٹ یوزلی تلاوت ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں نا، یہ تو سب سے بڑے فراڈی ہیں نا، کیونکہ یہ خدا کے احکامات کو پڑھ کر دنیا عوام کو سناتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ شاید یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، شاید ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ چیزیں کریں، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو حکم دیتے پھر رہے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے۔ وہ لکھا ہوا ہے کیا تم سمجھتے نہیں، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے نا، جب قرآن میں یہ سوال پوچھے جاتے ہیں نا، تو یہ ریٹوریکل کویشچنز ہوتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ خدا کو تو ظاہری بات ہے سب پتہ ہے، تو یہ سوال ان دا سینس یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ پتہ ہے، اس کا کیا تم سمجھتے نہیں، افلا تعقلون، ہاں وہ انہیں سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، یہی تو بات ہو رہی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں، نہیں وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ یہی بات ہو رہی ہے، یہ ریٹوریکل کویشچن ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد لو صبر اور دعا سے، اور یہ بڑی بات ہے سوائے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے اور وہ اس کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ چلیں یہیں روکتے ہیں، یہ آیت 46 ہے، انشاءاللہ ہم اس کے آگے شروع کرتے ہیں۔ میں پھر سے آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جا کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں، قرآن اردو ترجمہ .com پہ میں ٹرانسلیشن فنش کر رہا ہوں، انشاءاللہ فنش ہو جائے گی اگلے سال تک، لیکن آدھا جو قرآن ہے وہ تو آلریڈی میں نے کر دیا ٹرانسلیٹ، تو وہ تو موجود ہے سورہ 18 تک، تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جا کے پڑھیں اس کو، بار بار پڑھیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات یہ کیا ہو رہی ہے، مولویوں کی باتوں میں نہ آئیں، مولوی بھٹکا رہا ہے لوگوں کو، آپ خود ہی قرآن کو اپروچ کریں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے، اس پہ عمل کریں، اور پھر اور باتیں کھلیں گی، تو ضروری ہے بڑا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، اب آپ نے دیکھ لیا آپ کے ابا و اجداد بھی جو کام کرتے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، کچھ ملا نہیں ملا نا، تو کچھ غلط کر رہے ہیں نا، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پھر کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خدائی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے ایک ریلیجن جو ان کو ملا ہے اس کی ریچولز میں لگے ہوئے ہیں، جھوٹے مکار بددیانت لوگ، یہ بات ہی تو ہو رہی ہے۔ تو ان باتوں پہ بھروسہ کریں اور اپنے آپ کو صاف کریں، پاک کریں، اچھے آدمی بنیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر جو ہے آپ جو ہے وہ مفلحون میں سے ہوں گے۔ چلیں ویڈیو یہیں رکھتے ہیں، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔